میر ازلان ایک نظر خود کو سامنے موجود شیشے میں دیکھتا اپنی خوبصورتی پر نازا سا اپنی چوڑی کلائی پر گھڑی باندھنے لگا۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک دیتے کوئی اندر داخل ہوا تو اس نے چونکتے ہوئے اپنا جھکا چہرہ اٹھایا تھا۔ کمرے میں آنے والی ہستی میر ازلان کی دوست اور کولیگ رمشا تھی، اور اسے دیکھتے ہی میر ازلان کے چہرے پر خیر مقدمی سی مسکراہٹ نے جنم لیا تھا۔ ماڈرن سی لک کے ساتھ رمشا لمبی ہیل کی ٹک ٹک آواز پیدا کرتی وہ میر ازلان کے خوبرو سے چہرے پر نظریں ٹکائے آگے بڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رمشا کے دل میں کچھ خاص کھونے کا احساس جنم لینے لگا تھا۔ دل میں کسک جاگی تو رمشا کے مسکراہٹ کے انداز میں پھیلے لفظ سکڑنے لگے۔ اس کے دل و دماغ میں کاش کا لفظ گردش کرنے لگا تھا، مگر پہلے تو کبھی ایسا احساس اس کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا، اور آج جب میر ازلان کسی اور کے لیے اپنی وجاہت میں اضافہ کرتا، بلیک شیروانی پہنے نقصق سا تیار کسی بھی صنف نازک کا دل دھڑکانے کا سبب بن سکتا تھا، تو اس پر سے رمشا کی بھی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں، اور دل میں یک بارگی میر ازلان کے حصول کی گردان جاری ہوئی تو اس افتاد پر رمشا ششتر سی ہونے لگی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ میر ازلان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو رمشا جو اسے دیکھنے میں محو تھی، اس کا ٹرانس پل میں ٹوٹا تھا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی تھی، جیسے کوئی چوری کرتی پکڑی گئی ہو۔ ہاں ہاں، اچھے لگ رہے ہو، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی خود پر قابو پانے لگی۔ میر ازلان کی آج شادی تھی اور اس کی بارات گاؤں میں جا رہی تھی۔ خود تو وہ شہر میں پلا بڑا تھا اور یہیں ایک اچھی کمپنی میں کام کر رہا تھا، مگر اس کے دادا گاؤں کے رہنے والے تھے جو کسی صورت اپنا گاؤں، اپنی زمینیں چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ میر ازلان ان کا اکلوتا پوتا تھا، اس کے والدین وفات پا چکے تھے، اسی لیے میر ازلان کے دادا نے اسے گاؤں سے جوڑے رکھنے کے لیے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ ان کی نواسی سے شادی کرے گا تو تبھی وہ میر ازلان کو اپنی زمین کی ملکیت دیں گے، ورنہ وہ ساری زمین ان کی نواسی کے نام ہو جائے گی۔ پہلے پہل تو اس شرط پر میر ازلان غصے سے پاگل ہوا تھا، مگر پھر کچھ سوچ بچار کرتے وہ اس شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بھی کوئی پسند نہیں تھی تو دادا کی مرضی پر سر جھکانے میں کوئی آر نہیں تھی۔ میر ازلان 2 گاڑیوں میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یہاں وہ روشان ظفر کو اپنی زوجیت میں قبول کرنے والا تھا۔ روشان 17 سالہ ایک دیہاتی لڑکی تھی۔ چھوٹی عمر ہونے کی بدولت وہ سہمے ہوئے دل کے ساتھ رخصت ہو کر ازلان کے شہر میں موجود چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ رات کے 10 بجے ازلان اپنے دوستوں سے فارغ ہوتا کمرے میں آیا تو روشانے کو پرانے زمانے کی طرح چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھا دیکھ کر اسے کوفت سی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑا گھونگھٹ معصوم روشانے کی خود کو میر ازلان کی نظروں سے اوجھل کرنے کی چھوٹی سی بیوقوفانہ سی کوشش ہے۔ میر ازلان اپنے چہرے کے عجیب و غریب زاویے بناتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا، اور اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہی روشانے ایسے بد کی جیسے بیڈ پر کانٹے اگائے ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میر ازلان کی خشک سی آواز ابھری تو روشانے نے اپنی مٹھیاں بھینچے لب کچلے تھے اور گھونگھٹ کے اندر سے ہی زور سے نفی میں سر ہلایا تو ازلان نے کافی بے دلی سے اس کے گھونگھٹ سے تنگ آتے ہاتھ آگے بڑھائے تو اور لہنگے کے اس بڑے سے دوپٹے کو ایک جھٹکے سے نہ صرف روشانے کے چہرے بلکہ اس کے وجود سے بھی الگ کرتے ایک طرف پھینک دیا تو روشانے ہکا بکا سی آنکھیں پھاڑے میر ازلان کو دیکھنے لگی، تو دوسری طرف میر ازلان بھی اب سب کچھ بھلائے اس کے کم سن حسن میں کھویا یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ میر ازلان کی آنکھوں کی تپش بڑھی تو روشانے لرزتے وجود کے ساتھ میر ازلان سے فاصلہ بنانے کے لیے پیچھے کو کھسکی تھی، اور تبھی میر ازلان جذبات میں بہتا روشانے کا بازو پکڑے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تو روشانے نے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ خود کو پوری رضامندی کے ساتھ اپنے محرم کے حوالے کیا تھا۔ میر ازلان فون کان سے لگائے بات کرتا ہوا کچن میں آیا تو روشانے پورے انہماک سے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے اور ان دنوں میں ازلان روشانے کی صفائی پسند عادت کا معترف ہونے کے ساتھ اس کی سلجھی ہوئی عادتوں کو دیکھتے کافی مطمئن ہونے لگا تھا۔ سنو، ازلان نے اپنی پیشانی رگڑتے ایک کشمکش کی کیفیت میں روشانے کو پکارا تھا۔ جی؟ روشانے جو اپنے دھیان میں مگن تھی، یوں اچانک سے ازلان کی بھاری آواز سنتے وہ ڈر سی گئی تھی۔ آج شام رمشا نے ہماری شادی کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے، تو پلیز تھوڑا سا اچھے سے تیار ہو جانا۔ ازلان تھوڑا فکر مند سا تھا،
کیونکہ اس نے شادی کے دن کے علاوہ روشانی کو کبھی سجتے سنورتے نہیں دیکھا تھا، تو اسے لگا کہ وہ میک اپ کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ جی ہو جاؤں گی۔ روشانی نے بغیر کسی اور بات کے فرما برداری سے حامی بھری تو اذلان اسبات میں سر ہلاتا پلٹ گیا تھا۔ اذلان کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، مگر وہ جاتے ہوئے روشانی کو تیار ہو جانے کا بول کر گیا تھا۔ روشانی اچھے سے تیار اپنے کانوں میں جھمکے ڈال رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اذلان اندر داخل ہوتے اگلے ہی لمحے وہیں ساکت ہوا تھا۔ روشانی اس وقت پرپل کلر کی پیروں کو چھوتی فراک زیبتن کیے ہوئے تھی، چہرے پر بہت ہلکا سا میک اپ تھا اور بال جو ہمیشہ چٹیا میں بندھے ہوتے تھے اس وقت اس کی پوری کمر کو ڈھانپے ہوئے اس کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ اذلان تو بس مسمرائز سا روشانی کو دیکھتا وقت بھولا تھا۔ روشانی جو اذلان کی آمد پر چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی، اسے یوں والہانہ انداز میں خود کو تکتے پا کر اس کے رخساروں پر قدرتی سرخی پھوٹی تھی۔ وہ جھینپتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا گئی، مگر پھر دیر ہو جانے کے خیال سے وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی، دیر ہو رہی ہے۔ روشانی نے آہستگی سے اذلان کو متوجہ کیا تو وہ آنکھیں ایک بار بند کر کے کھولتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ میں بس 2 منٹ میں ریڈی ہوا۔ ایک گہری نظر روشانی کے سراپے پر ڈال کر اس کی تیاری سے مطمئن ہوتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پوری پارٹی میں موجود لڑکیاں کافی ماڈرن سی تھیں، لیکن اس کے باوجود پورے لباس میں خود کو چھپائے روشانی سب کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ہر طرف اذلان اور روشانی کی جوڑی کو سراہا جا رہا تھا اور یہ سب دیکھتے رمشا کے دل میں بھانبڑ سے جل رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اذلان کے پہلو میں کھڑی روشانی کو کہیں دور پھینکائے۔ اذلان رمشا کا بہت اچھا دوست تھا، وہ ہمیشہ ہر جگہ ساتھ پائے جاتے تھے، لیکن آج اذلان کو روشانی سے فرصت نہ ملتے دیکھ کر رمشا ناگواری سے ناک پھلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر پھر جلد ہی وہ اپنے چہرے کے تاثرات درست کرتی اذلان اور روشانی کی طرف آئی تھی۔ چھوڑ بھی دو بیوی کو 2 منٹ، کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہے۔ رمشا مصنوعی مسکراہٹ لیے بولتے ہوئے روشانی کو کسی سے ملوانے کا کہتی اسے لے گئی تھی۔ واو، بیوٹیفل۔ حسن خان روشانی کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے خباثت سے بولا تھا۔ روشانی اس وقت ایک ٹیبل پر اکیلی موجود تھی۔ تمہیں اچھی لگی؟ رمشا نے سرگوشی نما آواز میں حسن سے پوچھا تو وہ چونکتے ہوئے رمشا کو دیکھنے لگا۔ وہ رمشا کا کزن تھا۔ حسن نے آنکھوں میں ناسمجھ تاثر لیے ایک نظر رمشا کو دیکھتے دوبارہ آنکھیں روشانی پر جمائی تھی۔ رمشا بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے کسے برے لگتے ہیں؟ حسن نے رمشا کو دیکھتے ایک آنکھ ونک کرتے اپنے گلے میں موجود چین کو گھمایا تھا۔ حسن کو بھی روشانی کی خوبصورتی کی مالا جپتے دیکھ کر رمشا نے نفرت سے روشانی کو دیکھا تھا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے وہ ایک پلان ترتیب دے گئی تھی اور اس میں اسے بس اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے حسن کی مدد درکار تھی۔ وہ اب روشانی کو تباہ کرتے اذلان کو حاصل کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ کیا ہوا جو وہ پہلے اذلان کو اپنے ہاتھوں سے گوا گئی تھی؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی، وہ اذلان کو واپس پا سکتی تھی، تو کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ تھوڑی دیر بعد جب اذلان اپنے دوستوں کے سامنے سے ہٹنے پر اکیلا ہوا تو اس نے روشانی کو دیکھنے کے لیے متلاشی نظریں ہر طرف دوڑائی تھیں اور تب اس کی نظر کچھ دور مسکراتے چہرے لیے روشانی پر پڑی تو اس کے لب بھی مسکرائے، مگر اگلے ہی پل روشانی کے سامنے موجود ایک مرد کو دیکھتے وہ ٹھٹکتا ہوا جلدی سے ان کی طرف آیا تھا اور پھر قریب جانے پر حسن کو دیکھتے ہی اذلان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجا گیا تھا، کیونکہ وہ حسن کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ او ہیلو اذلان، کیسے ہو؟ لازماً ٹھیک سے بھی زیادہ بہتر ہوگے، آخر کو اتنی پیاری بیوی جو مل گئی ہے۔ حسن روشانی پر آنکھیں جمائے خود ہی سوال کرتا خود ہی جواب دے گیا تھا۔ حسن کو رمشا جان بوجھ کر روشانی کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ رمشا کے پلان میں یہی شامل تھا کہ وہ اب حسن اور روشانی کو لے کر اذلان کے دل میں غلط فہمی پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے سے دور کرنے والی تھی۔ ہیلو، کافی دیر ہو گئی ہے، ہم چلتے ہیں۔ اذلان روشانی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے ہٹ گیا تو حسن اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کندھے اچکا گیا تھا۔ ویسے تو تم مجھ سے بات کرتے وقت 100 بار اٹکتی ہو، تو آج ایک انجان شخص سے اتنی جلدی فری کیسے ہو گئی کہ اس سے باتیں کرتے تمہاری ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی؟ گاڑی کا رخ فلیٹ کی طرف کرتے ہی اذلان سلگتے ہوئے بولا تو روشانی اس کے لہجے میں سختی محسوس کرتے ڈر سی گئی تھی۔ وہ روشانی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔
کیونکہ حسن رمشا کو لے کر کوئی مذاق کر رہا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے روشان نے مسکرا دی تھی۔ ہاں، البتہ باتیں کرنے والی بات اذلان کی غلط فہمی تھی۔ بس رہنے دو، آئندہ سے احتیاط کرنا، حسن کوئی اچھا انسان نہیں، سمجھی؟ اذلان نے بیزاری سے اسے ٹوکتے تنبیہ کی تو روشانے نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے علاوہ اذلان پارٹی میں جانے سے پہلے گاڑی میں ہی روشانے کو سمجھا گیا تھا کہ وہ وہاں اس کے دوستوں کے بیچ کم سے کم ہی بولے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بے اعتمادی اسے سب کے سامنے شرمندہ کروا دے گی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ رمشا کی سالگرہ آئی تو وہ بڑے اصرار سے میر اذلان اور روشانے کو دعوت دے کر گئی تھی۔ کیک وغیرہ کٹنے کے بعد روشانے نے رمشا سے واش روم جانے کا راستہ پوچھا تو وہ خود اسے لیے گھر کے اندرونی جانب بڑھ گئی تھی۔ یوں انجان گھر کی وجہ سے روشانے نے رمشا کو وہیں رکنے کا کہا تھا، مگر وہ جیسے ہی باہر نکلی رمشا وہاں سے غائب تھی، جس پر وہ روشانے تیز قدم اٹھاتے جیسے ہی کمرے سے نکلی اس کا ٹکراؤ حسن سے ہو گیا تھا، اور تب حسن نے بروقت اسے بازو سے پکڑتے گرنے سے بچایا، مگر اس دوران وہ کافی نزدیک آ گئے تھے اور اس منظر کو رمشا بڑی ہوشیاری سے اپنے فون میں قید کر چکی تھی۔ حسن نے چہرے پر خوش اخلاقی بھری مسکراہٹ سجائے میزبانی نبھاتے روشانے کو لیے باہر کی جانب بڑھا تو روشانے کو وہ ایک اچھا انسان لگا تھا، مگر وہیں ایک بار پھر روشانے کو حسن کے ساتھ دیکھ کر اذلان کو غصے نے آ گھیرا تھا۔ اس کے پاس کھڑی رمشا نے دل میں مسکراتے ہوئے اذلان کو دیکھا تھا۔ لگتا ہے روشانے اور حسن کی کافی بن گئی ہے۔ رمشا کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہ بات سرسری طور پر کہہ رہی ہو، مگر وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اپنے الفاظ سے اذلان کے دل و دماغ میں شک کا بیج بو چکی ہے۔ روشانے ہے تو ایک گاؤں کی لڑکی، مگر اس کے باوجود اس کا اس طرح ایک انجان شخص سے رابطے بڑھانے کافی حیران کن ہے۔ ویسے رمشا پراپر پلاننگ کے تحت ایک کے بعد ایک زہریلا جملہ اذلان کی سماعتوں میں اڈیلتی جا رہی تھی۔ اذلان، سنبھالو اپنی بیوی، اندر گرتی پڑتی پھر رہی تھی، بڑا سنبھال کر لایا ہوں۔ روشانے اور حسن جیسی اذلان کے پاس آئے، رہی صحیح کسر حسن پوری کر گیا تھا۔ مہربانی، اذلان نے ایک کاٹدار نگاہ روشانے کے معصوم چہرے پر ڈالتے کہا تو روشانے نے پریشانی سے اذلان کی پیشانی کی تیوریوں کو دیکھا تھا۔ وہ ناخوشگواری کے عالم میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی، اور اس دن بھی پھر اذلان زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکا تھا۔ اور پھر ایک دن رمشا نے آفس میں جان بوجھ کر اذلان کے سامنے ڈرامہ کرتے اپنے گھر کے CCTV کیمرے اس کے سامنے چیک کیے تھے کہ اس کے گھر کی ملازمہ پر اسے شک ہے کہ وہ کام چوری کرتی ہے، تو اس طرح وہ اس پر نظر رکھ سکتی ہے۔ اور تب اذلان کے دل میں بھی نہ جانے کیا سمائی، وہ بھی اپنے لیپ ٹاپ پر فلیٹ کے لاؤنج کا کیمرہ آن کر گیا تھا، اور تبھی اذلان نے حسن کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا تو اذلان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ لب بھینچے غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کو بغور دیکھتی رمشا نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کیا ہوا اذلان؟ روشانے ٹھیک ہے؟ لہجے میں مصنوعی فکر مندی لیے رمشا نے اذلان کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا تھا اور جلدی سے کچھ سیکنڈ پیچھے کی ویڈیو کو اپنے سامنے کیا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ حسن تمہارے فلیٹ پر کیا کر رہا ہے؟ اور اذلان، اس کا انداز تو دیکھو، جیسے یہاں آنا اس کا معمول ہو۔ رمشا کے الفاظ جلدی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ رمشا، میرا بازو چھوڑو، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اذلان غصے سے غرایا تھا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے رمشا کے ہاتھ کو جھٹکتا آفس سے نکلا تو رمشا بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اذلان، سنبھالو خود کو، کیوں خود کو مشکل میں ڈالنا چاہ رہے ہو؟ اگر روشانے تمہیں چیٹ کر رہی ہے تو اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرو، مگر پلیز جذبات میں آ کر انتہائی قدم مت اٹھا لینا جس کی تمہیں جیل کی صورت سزا ملے۔ رمشا اذلان کی گاڑی میں آ کر بیٹھتے سارا راستہ اس کی برین واشنگ کرتی آئی تھی۔ وہ دونوں جب فلیٹ پہنچے تو حسن وہاں سے جا چکا تھا۔ تب اذلان نے روشانے کو دیکھتے ہی اس پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی تھی، جس پر وہ چیختے چلاتے اپنی غلطی پوچھتی رہ گئی، مگر اذلان کان بند کر چکا تھا۔ رمشا بڑی مشکل سے اسے روشانے سے دور ہٹاتی اسے فلیٹ سے لیے نکل گئی تھی۔ پیچھے اس ستم پر روشانے بلک بلک کر رو دی تھی۔ دوسری طرف رمشا آج پوری طرح اذلان کے دل و دماغ پر حاوی اسے خود میں اور اپنی باتوں میں الجھا چکی تھی کہ اذلان اپنی عقل بوجھ کو ایک سائڈ پر رکھتے بس رمشا کی نظروں سے ہی ہر ایک چیز کو تول رہا تھا۔ اذلان، روشانے تو بہت ناقدری نکلی، وہ نہیں جانتی وہ تم جیسے اچھے انسان کو دھوکہ دیتے کیا گوا رہی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھے کہ میں کس قدر تمہیں کھونے پر غم سے پاگل ہوئی تھی۔ رمشا کے آخری جملے پر
اذلان نے حیرانگی سے رمشا کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر گہرا دکھ سجائے اسے بتانے لگی کہ وہ نہ جانے کب سے اذلان کو پانے کی چاہ دل میں لیے ہوئے ہے، مگر اذلان کے دادا کی شرط کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مگر اب اذلان کو زمین کا وہ ٹکڑا مل چکا ہے اور روشانے کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے، تو وہ ہاتھ جوڑے اذلان سے التجا کرتی ہے کہ وہ روشانے کو چھوڑے اور اسے اپنا لے۔ وہ اس شہر اور اس ملک کو چھوڑ کر کہیں دوسرے ملک میں شفٹ ہو کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیں گے۔ اذلان حیران پریشان سا رمشا کا آنسوؤں سے بھیگتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رمشا اس کے ہاتھوں کو جکڑے بڑی امید سے اسے دیکھ رہی تھی، اور تب رمشا کی آنکھوں میں دیکھتے اذلان اس بات میں سر ہلاتے رمشا کا مقصد پورا کر گیا تھا۔ مگر ہم ابھی اور اسی وقت نکاح کریں گے، بولو منظور ہے؟ اذلان روشانے کی ضد میں بولا تھا کہ اگر وہ ان کے رشتے کا پاس نہیں رکھ سکی تھی تو وہ کیوں اس بارے میں سوچے۔ وہ رمشا سے نکاح کرتے ہی روشانے کو طلاق دینے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ رمشا اپنی دل کی مراد اتنی جلدی بر آنے پر خوشی سے پاگل ہوتی اذلان کو ہاں کر گئی تھی۔ اسے ہر صورت اذلان کو اپنا بنانا تھا۔ اذلان رات گئے واپس فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ چہرے پر رعونت بھرے تاثرات تھے۔ اذلان نے ایک نفرت بھری نظر وہیں لاؤنج کے صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی روشانے پر ڈالی، جس کا لرزتا وجود اس کے ابھی تک رونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، بہت جلد آزاد کر رہا ہوں تمہیں، تو جس مرضی اپنے عاشق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اذلان غلط فہمی میں اندھا ہوتا اپنے الفاظ سے روشانے کے دل کو گہری تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ روشانے نے اپنی سوجی اور سرخی مائل آنکھوں کو اوپر کیے اذلان کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اذلان کو اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلائے۔ اذلان، میری بات۔ روشانے تڑپتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تو وہ حقارت سے اسے دیکھتا ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ خبردار جو میرے قریب آئی تو تمہاری جیسی گندی عورت کو میں قطعاً اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں تمہیں طلاق۔ اذلان تنفر سے بولتے ہوئے جیسے ہی طلاق کا لفظ منہ پر لایا، روشانے ہاتھ جوڑتی ہوئی اس کے قدموں میں آ گری تھی۔ میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، پلیز مجھے طلاق مت دے۔ روشانے آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑانے لگی تو کچھ دیر کے لیے اذلان کے لبوں پر کفل لگا تھا۔ میں رمشا سے نکاح کر چکا ہوں اور اب بہت جلد یہ میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو تم میرے نکاح میں رہو یا نہ رہو، اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اذلان بے رحم بنتا بولتے ہوئے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ پیچھے روشانے وہیں زمین پر تہی داماں سی بیٹھی اپنی زندگی کے اس کٹھن مرحلے پر حواس باختہ سی قسمت کے اس ہیر پھیر پر ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد روشانے کی تمام منت سماجت رائے گا گئی تھی اور اذلان اس کی ہر فریاد کو قابل توجہ نہ جانتے ہوئے چند دنوں میں ہی رمشا کے ساتھ امریکہ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پر پہلے کچھ عرصہ اذلان اور رمشا کو مشکلات کا سامنا ہوا تھا کہ یہاں جاب تلاش کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے چھوٹے موٹے کام کرتے محنت کا دامن پکڑے ہوئے اذلان نے آہستہ آہستہ ایک اچھی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ حاصل کر لی تھی۔ ایک مصروف ترین زندگی میں کی دوڑ میں شامل ہوتے اذلان کو اندازہ ہی نہ ہو سکا، اور 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس دوران اذلان اور رمشا کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی تھیں۔ رمشا، جس نے اذلان کی محبت کا دم بھرتے اس سے شادی کی تھی، وہ محبت امریکہ میں آتے ہی بس کچھ ماہ ہی چل سکی تھی، اور پھر وہ بھی عملی زندگی میں قدم رکھتی اذلان سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی تھی کہ اب تو اکثر انہیں ایک دوسرے سے بات کیے ہوئے بھی کئی دن گزر جاتے تھے۔ شروع کے تیسرے سال میں اذلان نے جب یہاں کی خشک زندگی سے تنگ پڑتے رمشا سے فیملی پلاننگ کی بات کی تو وہ یہ سنتے ہی منہ بنانے لگی تھی۔ اسے فی الوقت بچہ پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جب اذلان کا اصرار بڑھنے لگا تو رمشا ناک منہ چڑھاتے اس پر احسان کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے چلی گئی تھی۔ یہاں دونوں کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے اور ان کا رزلٹ کچھ دن تک آنا تھا۔ اس لیبارٹری میں اذلان کے جانے سے پہلے ہی رمشا خود ہی ان ٹیسٹ کی رپورٹ لے آئی تھی، اور ان رپورٹ کے مطابق اذلان باپ ہی نہیں بن سکتا تھا، اور یہ خبر اذلان پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ تب رمشا اس کی غم گسار بنتی کئی دن اسے ہمت اور تسلی دے کر بہلاتی رہی تھی، اور ان دنوں اذلان سچ میں رمشا کے بڑے پن کا قدردان ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ان گزرے 6 سالوں میں اذلان روشانے ظفر کو بالکل بھول ہی گیا تھا، اور جو اگر کبھی دماغ کے نہا خانوں میں اس کی تشبیہ لہراتی بھی تو وہ نفرت سے سر جھٹک دیا کرتا تھا۔ اذلان آج معمول سے زیادہ پھرتی سے اپنے آفس ورک میں مصروف تھا۔ اپنے سامنے پڑی
فائل سے مطمئن ہوتا، وہ کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتا، اپنے آفس سے باہر نکلا تھا اور اپنے ماتحت ورکرز کو ضروری ہدایات دیتے وہ اپنے آفس کے فلور پر لفٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر ایک کامیاب بزنس وومن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عورت ایک خاص ڈیل کرنے کے لیے اس کمپنی میں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اذان پر اوپر سے بہت پریشر تھا کہ آنے والی لیڈی کو یہاں کوئی مشکل نہ ہو اور ہر کام اچھے طریقے سے انجام دیا جائے۔ مگر جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا اور اس عورت کا چہرہ نظر آیا تو اذان وہیں ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی، کیونکہ ماڈرن کپڑوں میں اپنی عالی شان شخصیت کے ساتھ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اذان کی وہی بیوی تھی جسے وہ 6 سال پہلے چھوڑ کر آیا تھا۔ اذان کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے مقابل آ کر پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی روشان ظفر بھلا کیسے ہو سکتی تھی، جو ایک عام سی دیہاتی لڑکی تھی جو کہ اپنے شوہر تک سے بات کرنے میں جھجک جایا کرتی تھی۔ اذان کی ذرا سی لگاوٹ سے وہ شرم سے کانپنے لگتی تھی۔ روشان ظفر گردن اکڑائے اذان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی شناسائی نہیں بلکہ ایک سرد پن سا تھا۔ آخر روشان ظفر کی کایا کیسے پلٹی تھی؟ کیا وہ اذان کے چھوڑ جانے کے بعد حسن کے ساتھ مل کر کامیابی کی اس منزل تک پہنچی تھی؟ اسی طرح کے بہت سے سوالیہ نشان اذان کے سامنے آتے لہرانے لگے تھے، مگر حسن کا نام یاد آتے ہی اس نے بھی فوری خود کو روشان ظفر سے انجان ظاہر کرتے اپنے عہدے کی فارمیلٹی نبھانے کی کوشش کی، مگر آج وہ بار بار اٹک رہا تھا۔ اس کی ڈیل کے لیے تیاری، اتنی اچھی پریزنٹیشن بھی وہ ٹھیک سے دے نہیں سکا تھا، اور آج ہر لمحہ روشان ظفر کی آنکھیں اذان پر جمی اس کا اعتماد متزلزل کرتی رہی تھی۔ اور جب میٹنگ ختم ہونے پر روشان بغیر کوئی اچھا یا برا اظہار کیے واپس چلی گئی تو اذان کو یہی لگا تھا کہ وہ ڈیل کبھی نہیں کرے گی۔ اس کمپنی کے آنر کی طرف سے اذان کی اتنے سالوں میں آج کے دن کی غلطیاں اور لاپرواہی پر کافی سخت باتیں سننے کو ملی تھی، اور اذان بغیر کوئی صفائی دیے آج سر جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ مگر دوسرے دن آفس پہنچتے ہی جب اذان کو روشان ظفر کی طرف سے ڈیل کے لیے منظوری کی ای میل وصول ہوئی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد اپنی حیرت کو پس پش ڈالے وہ جواب میں شکریہ کی اور اپنی کمپنی کی قابلیت کی یقین دلانے والی ایک میل کرتا خوشی سے یہ خبر سب کو سنا گیا تھا۔ اذان تھوڑا پرسکون ہوا تھا، اور پھر اس نے سوچا تھا کہ اپنی نجی زندگی اور ماضی کو بھولتے وہ بس اپنے کام کو ہی مد نظر رکھے گا۔ اذان آفس سے گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح ایک دبیز خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ پورے گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ اذان کے وجود کی یاسیت اس ماحول کو دیکھتے مزید بڑھی تھی، اور اس کے اعصاب پر سوار تھکن بھی حد سے سوا ہوئی تھی۔ صبح آفس جانے اور پھر وہاں سے واپسی پر اذان کو رمشا نے کبھی الوداع یا پھر خوش آمدید نہیں کہا تھا، کیونکہ رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ صبح دیر تک سوئی رہتی تھی۔ اذان کے دل میں ایک کسک، ایک ادھوری سی خواہش کی تشنگی سی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پاتا تھا۔ شاید ایک مرد ہونے کی بدولت وہ دل ہی دل میں خواہش مند تھا کہ رمشا صبح اس کے لیے ناشتہ تیار کرتے اسے آفس بھیجے، اور شام جب اس کی واپسی ہو تو وہ خود کو سجائے اس کا انتظار کرتی کھڑی ہو۔ مگر رمشا کو تو جیسے اذان کے وجود سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اذان رات گئے تک لیپ ٹاپ لیے کام میں بزی تھا جب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ رمشا گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ رمشا کو کچھ عرصہ پہلے ہی نشے کی بھی بری لت لگ چکی تھی۔ شروع میں اذان نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ نخوت سے اسے اپنے معاملوں سے دور رہنے کا حکم سنا گئی تھی۔ اذان نے افسردگی سے رمشا کا اسپاٹ سا نیند میں جھولتا وجود دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اجاڑ پن واضح تھا، اور خود اذان کے چہرے پر بھی تو کوئی خوشی کی رمق دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ اذان کی بے تاثر سے نگاہیں رمشا پر مرکوز تھیں، جو کہ ڈولتے قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف جا رہی تھی، تو تبھی اذان کی ذہنی روح بھٹکتی ہوئی نہ جانے کیوں روشان ظفر تک جا پہنچی تھی۔ تب اذان پوری جزیات کے ساتھ اس کا کچھ دن پہلے دیکھا چہرہ یاد کرنے لگا، جو آج بھی روشن چمکدار تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی دکھ اور کسک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی میں سب پا چکی ہو۔ کچھ ایسا ہی اطمینان اور سکون اذان کو اس میں نظر آیا تھا۔ خود کو روشانے کو سوچتا پا کر اذان خود کو ملامت کرتا جلدی سے سر جھٹکنے لگا۔ چہرے پر ناپسندیدگی بھرے تاثرات چھا گئے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ بے شرمی سے کسی اور سے تعلقات بنائے ہوئے تھی،
اور اب میری غیر موجودگی میں تو نہ جانے کس کس کے ساتھ رنگ رلیاں منائی ہوں گی اس نے۔ اذلان تنفر سے سوچتا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا، لیکن آج روشانی کے بارے میں اتنا برا سوچتے نہ جانے کیوں اذلان کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے دیکھے جانے والی رمشانے کا بے ریا اور معصوم نقوش لیے چہرہ کسی گناہگار کا تو ہرگز معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ روشانے کے ساتھ طے کیا گیا پروجیکٹ خوش اسلوبی سے آدھا مکمل ہو جانے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی۔ روشانے پاکستان سے جہاں بس اپنی اس ڈیل کے لیے آئی تھی اور اس کا یہ مختصر قیام ایک فلیٹ میں تھا، اس کے ساتھ اس کے کچھ خاص ورکر اور سیکرٹری بھی تھے۔ اذلان پارٹی شروع ہونے سے پہلے پہنچ چکا تھا، کیونکہ اسے ہی سارے انتظام سنبھالنی تھی۔ ایک کے بعد ایک مہمان آتے چلے گئے تو اذلان کی بلا ارادہ نگاہ داخلہ دروازے کی طرف اٹھنے لگی تھی، کیونکہ روشانے ابھی تک نہیں آئی تھی، مگر اس کے یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہر زبان پر اس کا ہی چرچا تھا۔ کئی کاروباری افراد روشانے سے ملنے کے خواہش مند تھے، کیونکہ روشانے ظفر اپنے خاص ایٹیٹیوڈ کی بدولت بہت کم کسی پر نظر کرم کرتی تھی۔ اور پھر جیسے ہی روشانے کی اپنی سیکرٹری کے ساتھ انٹری ہوئی، سب اس کی طرف متوجہ ہوتے چلے گئے تھے۔ روشانے اس وقت مشرقی اور مغربی مکس اپ ڈریس میں، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، سر پر سٹائل سے سکارف لیے وہ اپنی پروکار شخصیت میں سب کے سامنے تھی۔ اذلان ایک کونے میں کھڑا روشانے ظفر کا اعتماد دیکھ رہا تھا، جو آج اتنے بڑے لوگوں میں بھی برقرار تھا۔ روشانے ظفر اذلان کو سرے سے اگنور کر جایا کرتی تھی، جیسے اذلان کا وجود وہاں موجود ہی نہ ہو، اور کچھ اذلان بھی اس سے دور رہنے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ تقریب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہاں کچھ ایسا ہوا جسے دیکھتے سب حیران رہ گئے تھے۔ روشانے کے ساتھ موجود سیکرٹری، جو تھوڑی دیر پہلے واش روم کی سمت گئی تھی، اب وہاں سے ابتر سی حالت میں مدد کے لیے پکارتی بھاگتی ہوئی سب کے سامنے آئی تھی۔ روشانے جلدی سے اس کے پاس جاتی اس سے اس سب کی وجہ پوچھنے لگی ہی تھی کہ اس کی سیکرٹری نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے، انگلی سے اس کے پیچھے اشارہ کیا تو روشانے نے گردن موڑے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو بے ترتیب لباس میں اذلان سفید چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی ہے۔ روشانے کی سیکرٹری سارا کے الفاظ پر سب غصے کا شکار ہوتے اذلان کو گھورنے لگے تھے، جو بے اختیار نفی میں سر ہلانے لگا، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اتنے لوگوں میں اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے اپنی صفائی دے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور آج زندگی میں پہلی بار اذلان کی زبان لڑکھڑائی تھی جب اس کا باس اس کی طرف بڑھا۔ مسٹر اذلان! باس نے نفرت اور غصے سے اونچی آواز سے اسے پکارا تو اذلان نے ساکت پڑتے اسے دیکھا تھا۔ سر میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اذلان کے چہرے پر ٹھنڈ میں بھی پسینہ پھوٹنے لگا۔ مسٹر وکی، آپ کے امپلائی اتنے برے ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنا پروجیکٹ جاری رکھنے کے بارے میں مجھے سوچنا چاہیے۔ روشانے سر تاثرات کے ساتھ بولتے ہوئے اذلان کے لیے مشکل بڑھائی تھی۔ ایسے نہیں کہیں مس روشانے، آپ بے فکر رہیں، مسٹر اذلان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، کمپنی کا مالک جلدی سے بولا تھا۔ تب اذلان کے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور اس نے جلدی سے چاروں طرف اوپر نظریں دوڑائی تھیں۔ یہاں CCTV کیمرے موجود تھے۔ سر، آپ پلیز ان کیمروں کو چیک کریں، آپ کو میری بے گناہی کا پتہ چل جائے گا، اور اس لڑکی کی خباثت کا بھی۔ یہ سب اس کا ڈرامہ ہے۔ روشانے کی تمسخرانہ نظریں خود پر دیکھ کر اذلان نے خود کو سچا ثابت کرنے کا آخری حربہ استعمال کیا تھا، اور پھر سب کے سامنے CCTV فوٹیج دکھائی گئی۔ یہاں پہلے روشانے کی سیکرٹری سارا اور پھر کچھ دیر بعد اذلان کو اس کے پیچھے جاتا دیکھا جا رہا تھا۔ اذلان کے باس نے اسے اسی وقت اپنی کمپنی سے نکال دیا تھا۔ اذلان ششدر سا کھڑا رہ گیا تھا کہ اس کے بعد اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، لبوں پر جامد خاموشی نے ڈیرا جمایا تھا۔ وہ ایک دم سے آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ واپسی پر روشانے اپنی سیکرٹری سارا کا ہاتھ پکڑے اذلان کے پاس سے گزرتے ایک حقارت بھرا ہنکار بھرتے چلی گئی تھی۔ اذلان اپنی عقل کی سمجھ بوجھ بھلائے صدمے کی حالت میں گھر واپس آیا تھا، اور یہاں رمشا پر نظر پڑتے ہی اذلان کے دماغ کے پردوں پر 6 سال پرانا ماضی گردش کرنے لگا تھا۔ تب کچھ تو ایسا تھا جو اذلان جان نہیں سکا تھا یا پھر سمجھ نہیں سکا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اذلان کو اب اچھے سے سمجھ میں آنے لگا تھا کہ وہ روشانے ظفر اپنا 6 سال پہلے والا بدلہ اس سے لے چکی تھی، تو کیا وہ تب صحیح تھی اور اذلان نظروں کا دھوکہ کھاتا اس کے ساتھ برا کر چکا تھا؟ آج میر اذلان پر بہت سی سوچوں کے در واہ ہوئے تھے۔ خود پر بیتی تھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ یہی سب روشانے کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ تب روشانے نے بھی تو اسے یقین دلانے کی اتنی کوشش کی تھی۔
ایک ہفتہ گھر میں قید رہنے کے بعد ازلان اپنی سی وی اٹھائے نئی نوکری کی تلاش میں نکلا تھا، مگر اس کی قسمت خراب چل رہی تھی کیونکہ ہر نئی جگہ پر پہلے اس کی پرانی جاب چھوڑے جانے کی وجہ پوچھی جا رہی تھی۔ ازلان تھکا ہارا سا شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تھا۔ وہ جو خود کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، اس کی ساری سمجھداری اور ہوشیاری رائگاں گئی تھی۔ اس مغربی ملک میں وہ زیادہ دیر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ رمشا سے اسے کوئی امید نہیں تھی، اسی لیے وہ بے حد پریشانی میں مبتلا تھا۔ روشانے اپنی دوست سارا کے ساتھ ایک کیفیٹیریا میں داخل ہوئی تھی۔ سارا نے ہمیشہ روشانے کے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، اس لیے وہ اس کی عام امپلائی سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ دونوں اپنی باتوں میں مگن ایک ٹیبل پر جا بیٹھی تھی۔ جب سارا نے روشانے کو ایک طرف اشارہ کیا تو روشانے اس سمت دیکھتی کچھ دیر کے لیے جامد ہوئی، پھر لب بھینچے اپنا سر جھٹک گئی۔ وہاں ویٹر کے لباس میں میر ازلان کھڑا تھا اور اسے اس روپ میں دیکھتے نہ جانے کیوں روشانے کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ اپنا وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ خود کے ساتھ اپنے اندر پلتی ننھی جان کے لیے بھی کام کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ وہ ایک 5.5 سال کے بیٹے کی ماں تھی، تو وہ میر ازلان کا خون، مگر روشانے کو اپنی جان سے پیارا تھا اور اس دنیا میں واحد ایک جینے کا سہارا بھی۔ سارا نے جان بوجھ کر کسی اور ویٹر کو اپنا کافی کا آرڈر دینے کے بجائے میر ازلان کو کافی لانے کا کہا، تو ازلان جبڑے بھیجے ان کا آرڈر لے کر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ سارا میر ازلان کی بے بسی سے مزہ لے رہی تھی، تو وہیں روشانے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے خود کو انجان ظاہر کرنے کی کوشش میں تھی۔ ازلان ان کی ٹیبل پر کافی رکھ ہی رہا تھا جب روشانے کے فون پر کال آنے لگی۔ کالر نمبر دیکھ کر روشانے کا چہرہ چمکا اور وہ مسکراتے ہوئے فون کان سے لگا گئی۔ ہیلو میری جان، کیا کر رہے تھے؟ روشانے کے الفاظ پر ازلان نے چونکتے اسے دیکھا، مگر اسے پوری طرح کال میں مگن پا کر ازلان پلٹا تھا۔ روشانے کا میٹھا شیریں لہجہ کس کے لیے تھا؟ ازلان کے دل یہ سوچتے سلگا تھا۔ دل و دماغ ہمیشہ کی طرح منفی اثرات کے بوجھ تلے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ازلان نے روشانے کو کیفے سے نکلتا دیکھا تھا۔ اس کا شاہانہ انداز اور اپنے ابتر حال ازلان کو جلانے لگا تھا۔ ازلان نے کچھ دن کسی آفس میں جاب کی تلاش کی کوشش کی تھی، مگر کچھ ہاتھ نہ آنے پر اپنے وقت گزارنے کے لیے اسے مجبوراً ایک کیفے میں ہی نوکری مل سکتی تھی۔ مگر آج روشانے کے سامنے ہوئی شرمندگی کی بدولت ازلان اسی وقت اس نوکری پر لات مارتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ جیسے تیسے روشانے کا پتہ ڈھونڈتے وہ اس کے فلیٹ تک جا پہنچا تھا۔ بیل بجاتے ازلان کے چہرے کے تاثرات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ وہ یہاں روشانے کو باور کروانے آیا تھا کہ وہ آج بھی اس کی بیوی ہے، تو وہ اس کے سامنے زیادہ اکڑ نہ دکھائے۔ جی صاحب، ایک صاف ستھرے لباس پہنے 50-60 سالہ سفید بالوں والی خاتون کھڑی سوالیہ نگاہوں سے ازلان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے روشانے ظفر سے ملنا ہے، ازلان نے جواب دینے کے ساتھ ہی بغیر اجازت کے اندر قدم رکھے، تو وہ عورت بوکھلائی تھی۔ ارے صاحب، اپنا نام بتائیں، میں بی بی جی کو بتا دیتی ہوں۔ اس طرح ان کی اجازت کے بغیر آپ اندر نہیں آ سکتے۔ وہ عورت بولتے ہوئے ازلان کے پیچھے لپکی، جو کان بند کیے ادھر ادھر نقاب دوڑاتے لاؤنج میں آ پہنچا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ازلان کے قدم سامنے صوفے پر بیٹھے بچے کو دیکھتے زمین سے جگڑتے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ازلان کو کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتا اس بچے تک پہنچتا، گھٹنوں کے بل جا بیٹھا تھا۔ بچے نے چونکتے اسے دیکھا، پہلے آنکھیں چھوٹی کیے، تھوڑی دیر اسے گھورتا رہا اور پھر ایک بلند چیخ مارتے وہ بابا کہتے ہوئے ازلان کی گردن کے گرد بازو لپیٹے اس سے لپٹا، تو ازلان سانس تک روک گیا تھا۔ یہ لمس اور اس لمس سے ملتا احساس ازلان کو جھٹکا پر جھٹکا دے رہے تھے۔ بابا، آپ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ ماما دیکھیں، بابا آ گئے۔ پہلا سوال ازلان سے پوچھتے وہ اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکارنے لگا، تو روشانے جلدی سے کمرے سے نکلی اور سامنے کا منظر دیکھتے وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کے بیٹے حمزہ کے معصوم چہرے پر خوشی تھی، تو ازلان کے چہرے پر ناسمجھ آنے والے تاثرات تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے حمزہ کے ہاتھوں کو خود سے دور کرتا کھڑا ہوا، تو حمزہ کے چہرے پر افسردگی پھیلتی چلی گئی تھی، جس پر روشانے تڑپتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ اسے ازلان جیسے کٹھور انسان سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ روشانے حمزہ کو اپنے قریب کرتی غصے سے بولی تھی۔ ازلان تو جیسے روشانے کا سوال سنا ہی نہیں تھا، وہ بس ابھی بھی حمزہ کو گھور رہا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ازلان اس بچے کے اپنے چہرے سے ملتے جلتے نقوش دیکھتے شش و پنج کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ تو باپ نہیں بن سکتا تھا، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ مگر اس کی طرف ازلان کے دل کا لپکنا اور خصوصاً اس بچے کو ہو بہو اپنے جیسا دیکھتے وہ الجھن کا شکار ہو رہا تھا، اسی لیے سوال کر گیا تھا،
جس پر روشانی نے دکھ اور غصے سے اذلان کو گھورا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اذلان اپنے بچے کو لے کر بھی روشانی پر شک کر رہا ہے۔ وہ اپنے کردار کی صفائی کبھی نہ دیتی، مگر اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ غلط نہیں سن سکتی تھی، اس لیے گلا کھنکارتے بولی تھی، اپنی گندی سوچ کو بس اپنے تک محدود رکھنا مسٹر اذلان، ورنہ خود پر تہمت لگانے کی سزا تو بھگت ہی چکے ہو، اور اب یہ نہ ہو تمہارا اس ملک میں رہنا بھی دو بھر کر دوں۔ روشانی نفرت انگیز روپ لیے تیز لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ میرے بیٹے کی بدقسمتی سے باپ ہو تم، اس لیے مجھے تم سے اتنی سی امید تو ہے کہ تم اپنے ہی خون کو گالی نہیں دو گے۔ روشانی غصے سے بولتے اذلان کی گرد چھوٹے چھوٹے دھماکے کر گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے روشانی کے الفاظ میں پنپتی سچائی اور اس کے پاس کھڑے حمزہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی پرچھائی تھا، مگر وہ کچھ سال پہلے والی رپورٹ اذلان شکست خوردہ سا ایک قدم پیچھے لینے لگا تھا، اور پھر وہ جس مقصد سے روشانی کے پاس آیا تھا وہ اسے بھولتا تیز رفتاری سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ تیز تنفس بکھرا حلیہ لیے وہ گھر میں داخل ہوا، اور رمشا سے سامنے ہوتے ہی وہ شدید غصیلے تیور لیے اس کی طرف لپکا تھا۔ اذلان زور سے اس کا بازو جکڑے غرایا تھا۔ کچھ سال پہلے ہوئی ہم دونوں کی رپورٹس غلط تھیں یا صحیح؟ بتاؤ مجھے، میں باپ بن سکتا ہوں یا نہیں؟ تم نے کوئی گڑبڑ کی تھی نا، کیونکہ تم بچوں کے بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اذلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ رمشا بوکھلائی تھی۔ کوئی ادھر ادھر کی بکواس نہیں، سیدھی اور سچی بات۔ اذلان نے اسے جھٹکا دیا۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان، ورنہ ابھی پولیس کو بلا لوں گی۔ یہاں تمہاری دھونس نہیں چلے گی، سمجھے؟ اور ہاں، وہ رپورٹ جھوٹی تھی، تو بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ رمشا خود سری سے خود کو چھڑاتی چلائی تو سچ سامنے آنے پر اذلان نے غصے سے پاگل ہوتے رمشا کے گال پر زوردار تھپڑ دے مایا تھا، جس سے وہ پاگل ہوتی اس پر جھپٹی تو اذلان اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھیں آج اچھے سے کھل گئی ہیں۔ یقیناً 6 سال پہلے جو کچھ ہوا وہ تمہارا گھٹیا پلان تھا، اور میں اندھا ہوتا تم پر یقین کرتا چلا گیا۔ اذلان کرخت لہجے میں بولتے ہوئے آخر میں اس کی آواز میں پست ہوتی چلی گئی تھی کہ آج حقیقت میں اسے خود کے تہی دامہ ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور روشان ظفر جس مقام پر کھڑی تھی دولت سے مالا مال تو تھی ہی، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مکمل زندگی بھی جی رہی تھی۔ رمشا اذلان کے تیوروں سے ڈرتی گھر سے نکلتی چلی گئی تھی، اور پیچھے اذلان بے دم سا ہوتا صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتا، آنکھوں میں سود و ضیاء کی نمی لیے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ دل میں بیٹے کو باہوں میں بھرنے کی تڑپ جاگ رہی تھی، مگر وہ آخر کس منہ سے روشانے کے سامنے اپنے بیٹے پر حق جتانے جاتا۔ روشانے پچھلے کچھ دن سے بہت بجھی بجھی سی تھی، شاید دل میں اذلان کا حمزہ کے وجود کو بھی قبول نہ کرنا چبھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اذلان رمشا اور اپنے دوسرے بچوں میں مگن ہوگا۔ اس نے حمزہ کو اس کے باپ کے چہرے سے متعارف کروا رکھا تھا، اور اب تک ہمیشہ اسے جھوٹے دلاسے دیتی رہی تھی، مگر جس دن سے اس نے اذلان کو روبرو دیکھا تھا تب سے وہ اپنے بابا کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا، اور تو اور اس کے سوال بھی بڑھتے جا رہے تھے، اور اب روشانے کو پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ کاش وہ حمزہ کو اس کے باپ کی تصویریں دکھاتی ہی نہ، تو آج اس کے لیے مشکل نہ بنتی۔ روشانے اپنا اور حمزہ کا دل بہلانے کے لیے اسے شاپنگ مال لے آئی تھی، اور پھر کافی دیر اس کی من پسند چیزیں دلانے کے بعد وہ اسے کچھ کھلانے کے لیے ریسٹورانٹ چلی آئی تھی، مگر جیسے ہی وہ دونوں ماں بیٹا اندر داخل ہوئے، حمزہ اچانک سے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑتا بابا بابا کی گردان کرتا ویٹر کی وردی میں ملبوس اذلان کی طرف لپکا تھا۔ روشانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ حمزہ کا اذلان کی طرف بڑھنا دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے پکڑتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں آج بھی اذلان اسے خود سے دور جھٹک نہ دے، مگر روشانی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی آج اذلان پھر سے گھٹنوں کے بل بیٹھتا حمزہ کو خود میں بھینچ چکا تھا۔ وہ والہانہ انداز میں اسے خود سے لپٹائے اس کے چہرے کے نقوش چوم رہا تھا، اور حمزہ بھی مسکراہٹ کے انداز میں لب پھیلائے باپ سے پیار بٹور رہا تھا۔ روشانی نے کچھ پرسکون ہوتے گہری سانس بھری تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ان باپ بیٹے کو دیکھے گئی۔ بابا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ آپ کو پتہ ہے میرے سب فرینڈس کے ماما اور بابا ایک ساتھ رہتے ہیں۔ حمزہ اپنے چھوٹے ہاتھوں میں اذلان کا چہرہ بھرے کہہ رہا تھا۔ اذلان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلیاں چومی تھیں۔ میں تمہارے گھر نہیں، تم میرے گھر چلنا۔ بیٹے ہمیشہ بابا کے گھر رہتے ہیں، تم بھی رہو گے نا میرے پاس؟ میں وہاں بہت اکیلا ہوتا ہوں۔ اذلان کی بات پر حمزہ نے تو زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ روشانی چونکتے ناسمجھی سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے اذلان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ روشانی نے آگے بڑھتے حمزہ کا ہاتھ پکڑا تو اذلان کا دل کرلایا تھا۔ چلو بیٹا، اب مل لیا نا بابا سے، اب گھر چلے۔ روشانی کے بولنے پر حمزہ جلدی سے اپنے باپ سے چمٹا تھا۔ ماما، بابا کہہ رہے ہیں اب ہم ان کے گھر میں رہیں گے، ان کے ساتھ۔ حمزہ بولا تو اذلان اسے اوپر اٹھا گیا تھا۔ کیوں میرے بچے کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟
وہاں پہلے سے آپ کی فیملی اور بچے ہوں گے۔ روشانے چباتے ہوئے بولی تھی، میری کوئی فیملی نہیں ہے، میرے گھر میں سوائے میرے کوئی نہیں رہتا۔ رمشا کو چھوڑ چکا ہوں میں، کیونکہ ساری سچائی جان گیا ہوں میں۔ یہ کہتے ازلان کے چہرے پر شرمندگی چھائی تو روشانے تمسخر سے مسکرائی۔ آخر ازلان کی کایا پلٹ کی سمجھ جو آ گئی تھی۔ پلیز ایک موقع دو مجھے نہیں تو حمزہ کے لیے، تاکہ ہم دونوں سے ماں باپ دونوں کا پیار دے سکیں، تاکہ اس کے دل میں کبھی کوئی ادھوری خواہش نہ رہ جائے۔ ازلان نظریں جھکائے التجا کرنے لگا تھا کہ شاید یہ نظریں اب ایسی ہی روشانے کے سامنے جھکی رہنی تھی۔ روشانے کچھ دیر کے لیے چپ پڑی تھی۔ اپنے بیٹے کے چہرے کی خوشی دیکھتے وہ اپنی انا کو مارتے اپنی ممتا میں جیت گئی تھی، اور ازلان کو اس بات میں سر ہلاتے اپنا جواب دے گئی تھی۔ تو ازلان کے چہرے پر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ریسٹورانٹ سے نکل آئے تھے۔ اب